ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ضلع وسطی کے محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کی غفلت یا نجی مال کی لاپرواہی۔ ضلع وسطی کے لکی ون شاپنگ مال کا سائن بورڈ نوجوان پر آ گرا۔ نجی شاپنگ مال میں نوکری کرنے والا نوجوان معذور ہو گیا۔ شہری اشر کی مدعیت میں نجی مال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ضلع وسطی کے محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کی غفلت یا نجی مال کی لاپرواہی۔ ضلع وسطی کے لکی ون شاپنگ مال کا سائن بورڈ نوجوان پر آ گرا۔ نجی شاپنگ مال میں نوکری کرنے والا نوجوان معذور ہو گیا۔ شہری اشر کی مدعیت میں نجی مال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں نجی شاپنگ مال کا بل بورڈ گرنے سے نوجوان کے زخمی ہونے کا معاملہ، متاثرہ نوجوان کے والد کا انصاف نہ ملنے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ زخمی اشر شاہ کے والد کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات تھے کہ کراچی سے تمام سائن بورڈ اتار دیے جائیں۔ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے میرا بیٹا سائن بورڈ کے نیچے آ گیا۔ آج میرا بیٹا تھا، کل کسی اور کا ہوگا۔ 3 روز ہو گئے، انتظامیہ نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اگر انتظامیہ نے رابطہ نہیں کیا تو میں سپریم کورٹ جاؤں گا۔ طوفان کی پیش گوئی سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو واضح احکامات دیے تھے کہ مختلف علاقوں سے سائن بورڈ ہٹا لیے جائیں، لیکن مختلف علاقوں سے اشتہارات تو ہٹا دیے گئے مگر دیو ہیکل سائن بورڈز بدستور مختلف شاپنگ مالز اور شاہراہوں سے ہٹائے نہ جا سکے۔ طوفانی ہواؤں کے باعث ضلع وسطی کے لکی ون شاپنگ مال کا سائن بورڈ نوجوان پر آ گرا، جس کے باعث سائن بورڈ کے نیچے دب کر نوجوان زخمی ہو گیا۔ شاپنگ مال میں موجود افراد نے نوجوان کو نکال کر اسپتال منتقل کیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہونے کے باعث نوجوان معذور ہو گیا۔ نوجوان کے والد کے مطابق اشر کی ریڑھ کی ہڈی L1 ٹوٹ گئی ہے۔ ایم آر آئی کے بعد پتہ چل سکے گا کہ علاج ممکن ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے طوفان سے پہلے بل بورڈ اتارنے کے احکامات دیے تھے، لیکن ضلع وسطی انتظامیہ نے احکامات نظر انداز کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میرے بیٹے پہ یہ جو آندھی طوفان چلا ہے اس دن مینجمنٹ کی غفلت کی وجہ سے میرا بیٹا اس سائن بورڈ کے نیچے آ گیا۔ کئی لوگ آئے، ان میں ایک میرا بیٹا تھا، باقی لوگ بچ گئے۔ میرے بیٹے کے اوپر بورڈ گرا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میرا بیٹا معذور ہو گیا۔ آج میرا بیٹا ہے، کل کسی اور کا بیٹا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کہ یہ مینجمنٹ کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، سی ایم کا آرڈر تھا کہ تمام کراچی سے سائن بورڈ اتار دیے جائیں، لیکن ان کی غفلت کی وجہ سے کوئی بورڈ نہیں اترا۔ لہٰذا میں بہت پریشان ہوں۔ میرا بچہ معذور ہو گیا ہے۔ 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، آج 3 دن ہو گئے، مینجمنٹ نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ نوجوان اشر کی مدعیت میں فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا تھانے میں مقدمہ لکی ون مال کے خلاف درج کر لیا گیا۔ اشر کے مطابق لکی ون مال میں بطور سیلز مین ملازمت کرتا ہوں۔ میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا کہ دیوار پر لگا سائن بورڈ مجھ پر آ گرا، جس کے باعث میں چلنے پھرنے سے معذور ہوا۔ دوسری جانب ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ سینٹرل نے لکی ون مال انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نجی شاپنگ مال سے معمولی چالان لے کر شاپ بورڈز لگانے کی اجازت موجودہ ڈپٹی کمشنر محمد بخش راجہ دھاریجو کی منظوری سے سابقہ میونسپل کمشنر سمیرہ حسین اور سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ محمد حارث نے دی تھی۔ چالان کی مد میں ضلع وسطی کو لاکھوں کا نقصان پہنچایا گیا تھا۔ گزشتہ مالی سال میں مذکورہ شاپنگ مال سے تقریباً 23 لاکھ کا چالان وصول کیا گیا تھا، جبکہ رواں مالی سال 10 لاکھ روپے بھی چالان کی مد میں وصول نہیں کیے گئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بلدیہ وسطی نے لکی ون مال انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لکی ون شاپنگ مال سے معمولی چالان لے کر سائن بورڈ لگانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں مذکورہ شاپنگ مال سے تقریباً 23 لاکھ روپے کا چالان وصول کیا گیا۔ رواں مالی سال 10 لاکھ روپے بھی چالان کی مد میں وصول نہیں ہوئے۔ چالان کی مد میں ضلع وسطی کو لاکھوں روپے کا چونا لگایا گیا۔ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ بلدیہ وسطی نے لکی ون مال انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ لکی ون شاپنگ مال سے معمولی چالان لے کر سائن بورڈ لگائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں مذکورہ شاپنگ مال سے تقریباً 23 لاکھ روپے کا چالان وصول کیا گیا۔ رواں مالی سال 10 لاکھ روپے بھی چالان کی مد میں وصول نہیں ہوئے۔ چالان کی مد میں ضلع وسطی کو لاکھوں روپے کا چونا لگایا گیا۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر بھر میں دیوہیکل سائن بورڈ بدستور آویزاں ہیں. حادثات کے باوجود بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ڈی ایم سیز حرکت میں نہ آ سکیں. مختلف علاقوں میں شاپنگ مالز، عمارتوں اور شاہراہوں پر سائن بورڈ آویزاں ہیں. بلدیاتی اداروں نے عدالت اور سندھ حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں. شہر بھر میں دیوہیکل سائن بورڈ بدستور آویزاں. حادثات کے باوجود بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ڈی ایم سیز حرکت میں نہ آ سکی. مختلف علاقوں میں شاپنگ مالز، عمارتوں اور شاہراہوں پر سائن بورڈ آویزاں ہیں. بلدیاتی اداروں نے عدالت اور سندھ حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھے جانے والا ضلع ملیر حکومتی اور عدالتی احکامات سے آزاد ہے. ڈپٹی کمشنر ملیر کے مرکزی دفتر کے سامنے دیوہیکل سائن بورڈ آویزاں ہیں. مبینہ رشوت کے عوض غیر قانونی کاموں کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے. ضلع ملیر انتظامیہ نے خلاف ضابطہ کاموں پر آنکھیں بند کر لی ہیں. مرکزی شاہراہ پر لگے سائن بورڈ سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے. شہری کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ملیر اور اسسٹنٹ کمشنر روزانہ اس شاہراہ سے گزرتے ہیں. عدالتی اور حکومتی احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بل بورڈ مافیا کا کروڑوں کا دھندا. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ڈی ایم سیز کے عملے کی چالاکیاں. پینا فلیکس اتار دیے، بل بورڈ اپنی جگہ پر برقرار ہے. بل بورڈ ہٹانے کے احکامات عمل درآمد نہ ہو سکا. کراچی میں بل بورڈ مافیا کا کروڑوں کا دھندا. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ڈی ایم سیز کے عملے کی چالاکیاں. پینا فلیکس اتار دیے، بل بورڈ اپنی جگہ پر برقرار ہے. بل بورڈ ہٹانے کے احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا. آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی میں بل بورڈ مافیا کا کروڑوں کا دھندا. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ڈی ایم سیز کے عملے کی چالاکیاں. پینا فلیکس اتار دیے، بل بورڈ اپنی جگہ پر برقرار ہے. بل بورڈ ہٹانے کے احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا. کراچی میں بل بورڈ مافیا کا کروڑوں کا دھندا. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ڈی ایم سیز کے عملے کی چالاکیاں. پینا فلیکس اتار دیے، بل بورڈ اپنی جگہ پر برقرار ہے. بل بورڈ ہٹانے کے احکامات پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں واٹر بورڈ کی کارروائی. زیر زمین پانی چوری کا خودکار جدید پمپنگ اسٹیشن پکڑا گیا. پانی مافیا نے 33 انچ قطر کی مرکزی سپلائی لائن سے 9 انچ کے کنیکشن لے رکھے تھے. ناصر حسین شاہ کہتے ہیں چوری شدہ پانی زیر زمین ظاہر کر کے سائٹ کے انڈسٹریل ایریا کو سپلائی کیا جاتا ہے. زیر زمین پانی سپلائی کا نیٹ ورک واٹر بورڈ کا پانی خود بیچ کر کروڑوں روپے ماہانہ کماتا ہے. کارروائی کے دوران بھاری مالیت کی مشینری، پمپس اور الیکٹرانک بورڈ قبضے میں لیے گئے ہیں. کراچی کے علاقے پاک کالونی میں واٹر بورڈ کی کارروائی. زیر زمین پانی چوری کا خودکار جدید پمپنگ اسٹیشن پکڑا گیا. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر اینٹی واٹر تھیفٹ سیل نے پاک کالونی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے لیاری ندی میں گارڈن کے قریب زیر زمین پانی چوری کا خودکار جدید پمپنگ اسٹیشن پکڑ لیا. کارروائی کے دوران بھاری مالیت کی مشینری، پمپ اور الیکٹرانکس بورڈ قبضے میں لے لیے گئے. پانی چوروں نے لیاری کو پانی سپلائی کرنے والی 33 انچ کی مرکزی سپلائی لائن سے 9 انچ کے کنیکشن لے رکھے تھے. 20 فٹ گہرائی سے واٹر بورڈ کا چوری شدہ پانی نجی پمپنگ اسٹیشن تک لانے کے بعد سائٹ کے انڈسٹریل ایریا کو سپلائی کیا جاتا تھا. زیر زمین پانی سپلائی کا نیٹ ورک واٹر بورڈ کا پانی خود بیچ کر کروڑوں روپے ماہانہ کما رہا تھا. سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں لیاری میں پانی کی قلت کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نوٹس لیا تھا، جس کے بعد پاک کالونی انٹرچینج کے قریب لیاری ندی میں گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پانی کا مصنوعی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. کراچی میں عوامی مسائل کی کہانی ہے وہی پرانی، پہلے پانی لانا پھر اپنے کاموں پر جانا. کراچی فیڈرل بی ایریا کے بلاک 15 دستگیر میں بچہ ہو یا بڑا، ہر کوئی ہاتھ میں پانی کا برتن لیے پانی کی تلاش میں مارا پھرتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ علاقے میں کئی ماہ سے پانی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہے.
شدید گرمی میں طلب بڑھنے سے ہر فرد پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے اور علاقوں میں قائم کی گئی ٹینکیوں سے پانی بھرنے پر مجبور ہے۔ مکین کہتے ہیں حکومتی نمائندے محض ووٹوں کے لیے عوام کی دہلیز کا رخ کرتے ہیں، ٹیکس دینے کے باوجود بھی ہم پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ پانی کی تنگی تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں تقریباً 3 سال سے یہی حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ نہیں۔ 3 سال سے پانی بھر بھر کے جو شدید تنگی، خاص طور سے رمضان ابھی یہ جو گزرے ہیں اس میں یہ پوزیشن ہے کہ شاید ہی مشکل سے پورے رمضان میں 2 یا 3 دن پانی آیا ہوگا، ویک میں 1 دن آ گیا، ویک میں 1 دن آ گیا۔ اور یہ نہیں ہے کوئی 2-3 گلیوں کا یہ حال ہے، بہت بڑے ایریے کا یہ حال ہے جو پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت تنگ ہے، اتنا تنگ ہے کہ نا دن میں کم از کم ہم 6-7 مرتبہ پانی بھرتے ہیں، مگر اس میں اتنا پانی نہیں آ رہا آج کل۔ بہت جو ہے نیچے بیٹھ گئے، دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ختم ہو جا رہا ہے یار، بڑی قلت ہے پانی کی۔ 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا، بلکہ شبان سے تھوڑا بہت آیا، اس کے بعد بند۔ کراچی میں پانی کی عدم دستیابی میں دستگیر بلاک 14-15 سمیت فیڈرل بی ایریا کے مختلف علاقے شامل، جہاں لائنز میں مہینوں پانی نہیں آتا اور لوگ مجبوراً پیسوں میں پانی کے ٹینکر ڈلوانے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ MQM کے اراکین سندھ اسمبلی نے کہا ہے کہ واٹر بورڈ اور سندھ حکومت عوام کو پانی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ ٹینکر مافیا کو پانی کی فراہمی کے لیے پانی موجود ہے، لیکن فراہمی آپ کی لائنوں میں دینے کے لیے پانی نہیں۔ سندھ حکومت اور واٹر بورڈ کے اہلکار ٹینکر مافیا کے ذریعے بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی شدید قلت پر MQM پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی نے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ MQM کے اراکین سندھ اسمبلی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ گزشتہ کئی مہینوں سے نیو کراچی، نارتھ کراچی، فیڈرل بی ایریا، اورنگی ٹاؤن، لانڈی، کورنگی سمیت متعدد علاقوں میں پانی کی عدم دستیابی کے باعث عوام میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ واٹر بورڈ اور سندھ حکومت عوام کو پانی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہے، جبکہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت سندھ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت سندھ کے شہری علاقوں میں کراچی کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ ٹینکر مافیا کو پانی کی فراہمی کے لیے پانی موجود ہے، لیکن فراہمی آپ کی لائنوں میں دینے کے لیے پانی نہیں۔ سندھ حکومت اور واٹر بورڈ کے اہلکار ٹینکر مافیا کے ذریعے بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ اراکین سندھ اسمبلی نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور گورنر سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو پانی کی فراہمی سمیت بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت سندھ کو پابند کیا جائے تاکہ عوام کو ضروری سہولیات میسر آ سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 1400 گز کی قیمتی سرکاری اراضی ہڑپ کرنے کا منصوبہ، ضلع ملیر انتظامیہ کا نمائشی آپریشن بے نقاب۔ اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری نے زمین واگزار کرا کر سازش کے تحت دوبارہ پیپلز پارٹی ضلع شرقی کے صدر اقبال ساندھ کے حوالے کر دی۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے زمین کی منتقلی کو خلاف ضابطہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سرکاری اراضی سے قبضہ واگزار کرا کر ہر صورت ٹراما سینٹر بنایا جائے گا۔ کراچی میں 1400 گز کی قیمتی سرکاری اراضی ہڑپ کرنے کا منصوبہ، ضلع ملیر انتظامیہ کا نمائشی آپریشن بے نقاب۔ اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری نے زمین واگزار کرا کر سازش کے تحت دوبارہ پیپلز پارٹی ضلع شرقی کے صدر اقبال ساندھ کے حوالے کر دی۔ رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ نے زمین کی منتقلی کو خلاف ضابطہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں سرکاری اراضی سے قبضہ واگزار کرا کر ہر صورت ٹراما سینٹر بنایا جائے گا۔ شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ وفاقی وزراء اسد عمر، علی زیدی، سید امین الحق، صوبائی وزراء سید ناصر شاہ، سید غنی، مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز سیٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ K4 منصوبے اور کراچی پیکج پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ وفاقی وزراء اسد عمر، علی زیدی، سید امین الحق، صوبائی وزراء سید ناصر شاہ، سید غنی، مشیر قانون مرتضی وہاب، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز سیٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ K4 منصوبے اور کراچی پیکج پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम अहमद शाह ने कहा है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुनाफा बख्श और हकीकी मानों में फाल इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। वाजिबात और रकूम की अदायगी के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को एक मिसाली और तरक्की पसंद इदारा बनाने के लिए हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर संजीदा और कोशां है। सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम अहमद शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद किया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद समेत दीगर मुताल्लिक अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुनाफा बख्श और हकीकी मानों में फाल इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात की ज़रूरत है। वाजिबात और रकूम की अदायगी के लिए मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की वो अमलाक जिनको मुख्तलिफ इदारों ने कमर्शियल मकासद के लिए हासिल कर रखा है, उनके लिए रेंट एग्रीमेंट और मुआहदों को हालिया मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक काबिल तजदीद बनाया जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला वस्ती और जिला कोरंकी में भी जल्द कचरा उठाने के कामों का आगाज करेगा। जुबैर चन्ना कहते हैं अगले चंद माह में पूरे कराची में कचरा उठाने के इंतजामात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड संभालेगा। हमारी तरजीह घर घर से कचरा उठाकर मकीनों को रिलीफ फराहम करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना की जेर सदारत जिला कोरंकी और जिला वस्ती से घर घर से कचरा उठाने और लैंडफिल साइट तक पहुंचाने के लिए टेक्निकल टेंडर खोले गए हैं, जिसमें 5 बैनुल अक़वामी कंपनीज ने शिरकत की, जिसमें 3 चाइनीज और यूरोपीय कंपनीज स्पेन शामिल थी। टेंडर की एवल्यूएशन के बाद तकरीबन 1 माह में कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन की जाएगी। इस मौके पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट जुबैर चन्ना का कहना था कि अगले चंद माह में पूरे कराची में कचरा उठाने के इंतजामात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड संभालेगा। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची घवर खान लगारी ने कहा है कि जिला कौंसिल की खुशहाली के लिए अपने तजर्बात को ज़ेर इस्तेमाल लाके इलाके की बेहतरी के लिए सरगर्म अमल हैं। इलाके के अवाम की खिदमत करना हमारे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। कोशिश है जो भी तरक्याती काम शुरू किए जाएँ वो अहले इलाका की ज़रूरियात को पूरा करें। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची घवर खान लगारी ने चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच और दीगर अफसरान के हमरा यूनियन कौंसिल मेमन गोट और मुख्तलिफ जारी तरक्याती प्रोजेक्ट का जायजा लिया। उन्होंने यूनियन कौंसिल के इलाके में जिला कौंसिल की जानिब से बनाए गए शहीद अब्दुल्ला मुराद फुटबॉल स्टेडियम में होने पे तमाम उमूर का जायजा लिया और फुटबॉल स्टेडियम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची घवर खान लगारी का कहना था कि गुज़िश्ता दौर और नई शुरू की जाने वाली स्कीम्स को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती स्कीम्स की नौयत किसी भी तर्ज की हों वह आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाती हैं, इसलिए उनको मिसाली बनाने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूएकार ला रहे हैं। चीफ ऑफिसर अयाज हमीदुल्लाह बलोच का कहना था कि जिला कौंसिल की हुदूद में कई फुटबॉल स्टेडियम मौजूद हैं, जिनमें से कई आलमी मयार के हैं। इस इलाके के मशहूर खेल को जिला कौंसिल की सतह पर भरपूर तवज्जो हासिल है। इसके अलावा दीगर खेलों की भी हौसला अफजाई जारी है। जिला कौंसिल की खुशहाली के लिए अपने तजर्बात को ज़ेर इस्तेमाल लाके इलाके की बेहतरी के लिए सरगर्म अमल हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सैयद आसिफ अली शाह, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख, मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत अबू बकर मेमन भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मिरानी ने कहा है कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारा मनसबी फरीज़ा है। सहूलियात की फराहमी में गफलत, अदम दिलचस्पी अवामी खिदमत में रुकावट है। अवामी खिदमत के लिए अफसरान अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाएँ। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर ज़ैनुल आबदीन मिरानी और म्युनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद खत्री ने महकमा जाती अफसरान से अलहदा मुलाकातें की, जिसमें महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, ज़राए आमदन में इजाफे और महकमों की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली आगाही हासिल की। ज़ैनुल आबदीन मिरानी और रियाज अहमद खत्री ने महकमों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए अफसरान को मजीद बेहतर किरदार अदा करने की हिदायत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिर का कहना था कि आवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी हमारा मनसबी फरीजा है। सहूलियात की फराहमी में गफलत, अदम दिलचस्पी अवामी खिदमत में रुकावट है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवामी खिदमत के लिए अफसरान अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाएं। जैसे कि आपको पता है कि हम क्वार्टरली जो है वो मीटिंग्स करते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स की, उनकी प्रोग्रेस जानने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, जो उनको टारगेट्स दिए हुए हैं आया वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसी हवाले से आज तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को हमने
طلب کیا تھا. MC صاحب اور میں نے جو ہے ان کے جو بھی پروگریس ہے اس کو ریویو کیا ہے, اور ہمیں ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی ہے کہ جو ہماری ریونیو جنریشن ہے اس پر مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم نے جو ہمارا لوکل ٹیکس اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے ٹارگٹ دیا ہے کہ نیکسٹ جون اینڈ تک جو ہے وہ اپنے ریونیو کو انہانس کریں تاکہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ متاثر نہ ہو سکیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی ہم نے پہلے ہی نافذ کر دی تھی. یہ جو سائیکلون آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے تمام اپنے اسٹاف کی جو ہے چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. تیاری ہم نے پوری کر لی ہے. ہماری مشینری, ڈی واٹرنگ پمپ اور ساری چیزیں ریڈی ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارا اسٹاف اس کے لیے پوری طرح تیار ہے. انہوں نے محکمہ جاتی افسران کو ہدایت دی کہ بلدیہ ملیر کے برساتی نالوں کی صفائی فوری شروع کروائی جائے. برساتی نالوں کی بحالی اور روانی کے لیے اقدامات عمل میں لائے جائیں. مرکزی اور ذیلی شاہراہوں پر بجلی کے تاروں سے ٹکرانے والے درختوں کی کٹائی اور سینٹرل آئرلینڈ کے پودوں کی چھٹائی عمل میں لائی جائے. مرکزی اور ذیلی شاہراہوں سے بل بورڈ اور سائن بورڈز ہٹائے جائیں. اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر نصر اللہ میمن, ڈائریکٹر ایڈورٹائزنگ ثناء اللہ, ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ بلدیہ ملیر ندیم اقبال میرانی, ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ نصیر ایوب, ڈائریکٹر ایڈمن مسرور نواز خوش, اسسٹنٹ ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ سلمان قادری اور دیگر بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع کورنگی عرفان سلام میروانی نے میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. کہتے ہیں بلدیہ کورنگی کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ کے ہمراہ کورنگی کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر عرفان سلام نے کہا کہ باکری پمپ 9000 تا 7000 روڈ پر گرین بیلٹ پر کام تیزی سے جاری ہے. ہماری کوشش ہے کہ علاقے کو خوبصورت ترین ضلع بنا کر دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے. عرفان سلام نے مزید کہا کہ ترقیاتی کاموں میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اگر کسی افسر یا ملازم کی شکایت ملی تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. اس موقع پر میونسپل کمشنر سید امداد علی شاہ نے کہا کہ عید کے جو دن تھے وہ ہم نے اسپیشلی فوکس کیا تھا عید گاؤں پہ نا, تو اس حساب سے جو مین کچرے تھے وہ ہم کا کافی صفائی نہیں ہو رہی تھی. تو یہ 15 دن کے لیے ہم نے تقریباً 17 روڈ مین روڈ ہیں جو ہم نے ٹارگیٹ کیے ہیں کہ وہ 15 دن میں روڈ پہ کلیئر ہو جائیں گے. دوسرا فیز جو ہوگا یو سیز کا ہوگا. جتنی بھی یو سیز ہیں ایک ایک زون کے حوالے سے 10-10 یو سیاں اٹھا دیں گے. ابھی ہماری ایکٹیویٹی رات میں بھی جاری ہے, دن میں بھی جاری ہے. یہ ہماری پلاننگ ہے کہ جو مین روڈز کے گرین بیلٹ ابنڈنٹ ہیں نا ان کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں اپنے سورسز سے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا مین پاور وہاں لگا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہوگا جتنے بھی ایکسپینسو ہوں گے ہم اپنے سورسز سے کریں گے. ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر سینیٹیشن نے انہوں نے یہ کمپلین کی ہے کہ جو ابنڈنٹ گاڑیاں وہ میکینک وہاں کھڑی کرتے ہیں ان کے نیچے جو صفائی نہیں ہو رہی, وہ میں نے ڈائریکٹ LTR کو کہہ دیا ہے. انشاءاللہ اس کا ایکشن ہو جائے گا. اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم اکیلے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. دورے کے موقع پر ڈائریکٹر پارک جاوید احمد اور دیگر افسران بھی موجود تھے. کراچی کے علاقے بنارس چوک پر پانی کی لائن لیک ہونے سے شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہو گئی, جس کے باعث اہل علاقہ اور مسافروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. شہر قائد میں پانی نلوں میں آنے کے بجائے شاہراہوں پر ضائع ہونے لگا. بنارس چوک پر پینے کے پانی کی سپلائی لائن پچھلے کئی عرصے سے لیک ہے, جس کی وجہ سے شاہراہ مکمل طور پر خستہ حال ہو چکی ہے, جبکہ شاہراہ پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بھی لگے ہیں جہاں انتظامیہ کی جانب سے کوئی کام نہیں کرایا جا رہا. شاہراہ پر موجود کھڈے اور کھڈوں میں بھرا پانی نہ صرف علاقہ مکینوں کے لیے بلکہ گزرنے والے مسافروں کے لیے بھی وبال جان بنا ہوا ہے. شہری کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم قبل یہاں گورنر سندھ کی جانب سے روڈ کا افتتاح بھی کیا گیا تھا, لیکن نہ شاہراہ پر کام ہوا اور نہ ہی پانی کی لیکیج بند کی گئی. یہ کافی ٹائم سے یہ ابھی سے تو نہیں ہے, یہ تو تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے اسی طرح یہ سیورنج لینڈ اور یہ صاف پینے کا پانی ہے, لیکن یہ اسی طرح مرمت نہیں ہو رہے, ضائع ہو جا رہے. حکومت سے یہ اپیل ہے کہ بھائی تمام عوام کو تکلیف ہے, اس سے آنے جانے والے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے, اور اگر یہ صحیح ہو جائے تو تمام عوام کے لیے سہولت بن جائے گی. سر یہ تو زمانے ہو گئے کہ پڑا ہوا ہے, نہ کوئی اس کا کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی حال ہے. یہ پہلے لینڈ ڈلوا دیا پانی کا, اب ویسی کی ویسی چھوڑ دیا ہے, اب کوئی پوچھنے والا ہے اس کے لیے. گاڑیوں کو کتنی مشکلات ہے, اگر کوئی مریض آئے ایمبولینس ہے اس کے لیے کافی پریشانیاں ہوتی ہے. جیسے بھی اب کوئی گاڑی پھنس جاتی ہے تو گھنٹوں گھنٹوں یہاں پر لینڈ لگ جاتا ہے, پھر یہ سارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ہم نے 10 بار کمپلین کیا, ہم لوگ نے خود. یہاں پر پانی کا لینڈ ٹوٹا ہوا تھا,
यहाँ पर हमारे MPS से भी आया था, MNA से भी आया था। यहाँ उन लोग विजिट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर देखते पानी वानी सारा जमा हो जाता है। यहाँ गवर्नर भी आया था, इब्तिदा किया, मगर रोड का कोई हाल नहीं निकला अभी तक। कराची के बेशतर मुकामात और शाहराहों पर जगह जगह या तो सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है या फिर पानी सप्लाई लाइन लीक होने की वजह से पानी जमा है, जो कि न सिर्फ शाहराहों की खस्ताहाली की वजह बन रहा है बल्कि ट्रैफिक की रवानी को भी शदीद मुतासिर करता है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, Metro One न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए Metro One न्यूज के साथ।